سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أو كما قال. الحمدللہ آج اس ادارے میں صحیح بخاری کی تکمیل کے موقع پر تقریب صحیح بخاری پر ہم سب حاضر ہیں، اور یقیناً سارے دوست قرآن و سنت کی محبت اور پیغمبر علیہ السلام کی فرامین کی محبت میں جمع ہیں. اللہ یہ ساری محبتیں اپنی خاطر قبول فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح جمع فرمائے. اور اس ادارے میں اللہ قیامت تک قرآن و سنت کا بول بالا فرمائے. اللہ کا قرآن پڑھا جاتا رہے، پیغمبر کی فرامین پڑھائے جاتے رہے، اور ہم ان خادمین میں لکھ دیے جائیں جو اس کا اہتمام کرنے والے ہوں اور اس کو چلانے والے ہوں. اللہ سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہاں سے جو علم دین کا فیض حاصل کر کے جائیں، پھر ساری زندگی قرآن و سنت کی ترویج کے لیے محنت کریں، اللہ ان کو ہمت اور توفیق نصیب فرما. میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، جو بچوں سے آپ نے آج سبق بھی سنا. یہ بہت بڑی سعادت ہے، قرآن و سنت کو سننا، سمجھنا، عمل کرنا. اللہ اس کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی مجلس میں 4 باتیں مختصر طور پہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات، امام بخاری نے جو حدیث یہ ذکر کی ہے، اس کا جو عنوان قائم کیا ہے، یہ عنوان کیا ہے اور اس کا معنی مفہوم کیا ہے. اور دوسری بات کہ جو آخری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، اس حدیث کو ہم تک پہنچانے والے صحابی رسول کون ہیں. اور تیسری بات کہ وہ حدیث کیا ہے جو امام بخاری نے اپنی آخری حدیث کے طور پر اپنی کتاب میں لائے ہیں. اور چوتھی بات کہ یہ کتاب صحیح بخاری اور امام بخاری کون ہیں. چند ایک باتیں اس حوالے سے عرض کر کے دعا کریں گے، اللہ حق سچ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پہلی بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری جو مرتب کی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے 6 لاکھ احادیث سے چناؤ کر کے صحیح احادیث کو 16 سالوں کے اندر یہ صحیح بخاری کو مرتب کیا ہے. اور لگ بھگ 7000 احادیث اس میں لے کے آئے ہیں. تکرار نکال دیں تو 4000 کے قریب رہ جاتی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اس بخاری کو لکھتے وقت اتنا اہتمام کیا ہے کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا ہے، پھر وضو کیا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھی ہیں، پھر میں نے استخارہ کیا ہے،
اور اس کے بعد میں نے اس حدیث کو انتخاب کر کے لکھا ہے۔ چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ چاہتے یہ تھے کہ اس کے اندر میں وہ حدیث لے کے آؤں جو سند اور اصول حدیث کے مطابق بالکل صحیح ہو، اس کے اندر کوئی نقص اور اس کے اندر آنے والی نسلوں میں قیامت تک کوئی قدخن نہ لگا سکے، کوئی اس کے اندر کمزوری نہ نکال سکے، تاکہ صحیح صحیح فرمان رسول میں امت تک پہنچا کے جاؤں۔ یاد رکھیے، ایک بندے کو 6 لاکھ احادیث زبانی یاد ہوں، جو ایک مجلس کے اندر 15 ہزار احادیث سنانے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو 2-4 دن میں 5-7 ہزار احادیث لکھ دے گا۔ لیکن امام بخاری نے اس کی جانچ پڑتال میں جو محنت کی ہے کہ 16 سالوں کے اندر اس صحیح بخاری کو مرتب کیا ہے تاکہ اس کی صحت حجت بن جائے۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے، میں نے اللہ اور اپنے درمیان اس صحیح بخاری کو حجت کے طور پہ پیش کر دیا ہے۔ یعنی اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا ہے، تو میں کہوں گا اللہ تیرے نبی کی باتوں کو چن کے رکھتا رہا ہوں، یہ میرے لیے دلیل اور حجت ہے جو میری نجات کے لیے اللہ تو کافی بنا دے۔ امام بخاری نے اپنی بخاری میں، صحیح بخاری میں 97 بڑی کتابیں مرتب کی ہیں، بڑے عنوان رکھے ہیں، اور 3882 ابواب قائم کیے ہیں۔ اور آخری باب، آخری کتاب صحیح بخاری کی پہلی کتاب کتاب الوحی ہے، اور آخری کتاب کتاب التوحید ہے۔ اور یہ بتلایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ انسان کے علم کی ابتدا اور آغاز وحی سے ہوتی ہے، اس لیے امام بخاری نے پہلی کتاب کتاب الوحی لائی ہے، اور آخری کتاب کتاب التوحید لائی ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اگر ایمان پر خاتمہ ہو جائے، توحید پر خاتمہ ہو جائے، تو پھر کامیابی مقدر بنا ہے۔ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی حدیث نیت پر لائی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ صحیح بخاری میں پہلی حدیث نیت پر لائی کہ نیت درست ہے تو سارے کام ٹھیک ہے، نیت کھوٹی تو کچھ بھی فائدہ نہیں زندگی میں عمل ہو۔ اور آخری حدیث اللہ کے ذکر سے لائی ہے کہ جس کی زبان سے آخر میں اللہ کا ذکر نکل گیا، اس کا خاتمہ بالایمان ہے، اور اللہ اسے جنت میں ضرور جگہ نصیب فرمائے۔ تو امام بخاری نے 97 نمبر کتاب کتاب التوحید، اس کا کتاب التوحید میں تقریباً 58 ابواب قائم کیے، اور 58 نمبر باب جو آج آپ سن پا رہے ہیں، جو سبق بچوں نے آپ کو سنایا، آخری عنوان 58 نمبر کہ امام بخاری نے عنوان قائم کیا ہے، اور وہ عنوان بھی قرآن مجید کی آیت سے انتخاب کیا ہے تاکہ بہت زیادہ وضاحتیں نہ دینی پڑیں، کیونکہ یہ محدثین کا اسلوب ہے کہ اپنی دلیل لانے سے پہلے عنوان قائم کرتے ہیں کہ پتہ چلے کہ اس کے تحت میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قرآن مجید کی آیت ہی لکھ دی، چونکہ اس قرآن مجید کی آیت جامع معنی رکھتی ہے اور سینکڑوں مفاہیم اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اور وہ عنوان کیا قائم کیا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ لوگوں قیامت کے دن انصاف کے ساتھ ترازو لگنا ہے۔ اور پھر آگے وضاحت کر دی کہ ترازو کیوں لگنا ہے؟ اَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ انسان کے عمل اور اس کے قول دونوں چیزوں کا روز قیامت وزن ہونا ہے۔ تو بات سمجھائی یہ ہے کہ لوگوں اپنے اعمال اور اپنے اقوال درست رکھو، روز قیامت اس کا وزن ہونا ہے۔ اپنے عملوں پہ توجہ دو، عمل نہیں تو کچھ نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، یہ کچھ نہیں بننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اور جس کا نسب، جس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، نسب اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتا کہ یہ فلاں برادری کا ہے، یہ قریشی ہے، یہ سید ہے،
یہ فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے تو آگے نکل جائے گا، نہیں، عمل آگے لے کے جائے اور پھر عمل تولے جانے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس کے دو معنی ہیں کہ وزن ہونا ہے، یہ بات سچ ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ حق سچ کا وزن ہونا ہے، برائی کا وزن کوئی نہیں ہونا، گناہوں کا وزن نہیں ہونا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے سمجھ آتی ہے کہ دو بندے ہیں جن کا وزن ہونا ہی نہیں کیونکہ وہ حق نہیں ہے۔ ایک کافر، اللہ نے ان کے اعمال کا وزن ہی کوئی نہیں کرنا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس کا وزن قائم ہی نہیں ہوتا، وہ کافر ہے، اس کے اعمال برباد، اس کے کسی عمل کا کوئی وزن نہیں، وہ سیدھا جہنمی ہے۔ کافر، منافق، مشرک، یہ انسان، اس کے اعمال کا اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں، یہ جہنمی۔ اور دوسرے جن کا وزن نہیں ہونا وہ لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لوگ جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہے، اللہ ان کا وزن نہیں قائم کرے گا۔ باقی سب کا وزن ہونا ہے، اور حق کا وزن ہونا ہے، سچ کا وزن ہونا ہے، اور اس وزن کے ہی بدلے میں انسان کو اللہ نے صلے اور انعام دے۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس بندے کا نیک اعمال کا پلڑا وزنی ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور جس کا نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ ناکام ہے، وہ خسارے میں اور گھاٹے میں رہنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ بات نوٹ کریں، انسان کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، یہ وہی بات ہے، کیونکہ تمہارے اعمال کو تولا جانا ہے، اس سے پہلے کہ تولا جائے آپ خود اس کو تول کے آگے نکلا کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہا کرتے تھے زنوا انفسکم قبل ان تزنوا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور لوگوں اپنے آپ کا خود وزن کرو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن لگانے کے لیے اللہ ترازو لگا دے، اور اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا اللہ محاسبہ کرنا شروع کرے۔ تو اعمال کا جب وزن ہونا ہے تو ہر اعمال کو اب دیکھ کے سوچ کے سمجھ کے کرنے۔ اب اس میں یقیناً اہل علم کے بڑے اعتراضات ہیں، معتزلہ ہے اور جہمیہ ہے، وہ باطل فرقے جو ہیں کہ یہ وزن کیسے ہو جانا ہے، وزن تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات ہے، یہ قول ہے، عمل ہے، ہواؤں میں اس کا کیا ہے؟ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، کس چیز کا وزن کرو گے؟ کیا چیز ہے ظاہری؟ ایک دو باتیں یہ بھی سنیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے جو عمل ہیں، نامہ اعمال ہیں، ان کا وزن ہونا ہے۔ جو نامہ اعمال ہے نا کتاب، اس کا وزن ہونا ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ واقعہ بیان کیا، اہل علم جانتے ہیں، حدیث بطاقہ جسے کہتے ہیں، کہ ایک بندہ جس کے 99 رجسٹر ہیں، سب گناہوں سے اٹے ہوئے بھرے ہوئے، ترازو لگے گا اس کو رکھا جائے گا، اللہ کہے گا پاس رہنا، جب ترازو لگنا ہے میزان تو پاس رہنا، تاکہ تیرے جو نامہ اعمال ہے اس کو تو دیکھ سکے کہ اس کا وزن صحیح ہوا کہ وہ کہتا ہے اللہ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، اب وزن ہوگا تو کیا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ میرا کوئی وزن ہوگا کسی چیز کا۔ حدیث میں آتا ہے اس کا وزن ہوگا، اور پھر اس میں سے ایک بطاقہ، ایک ٹکڑا، ایک پرچی ہوگی جس پر لکھا ہوگا کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ یہ بندہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا۔ جب اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور 99 رجسٹر گناہوں کے دوسرے پلڑے میں، تو یہ توحید والا کلمہ اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس وقت پھر اس کے اس ایک عمل کی وجہ سے اسے جنت میں داخلہ دے دیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو نامہ اعمال ہے نا، وہ کتاب جس میں لکھا سب کچھ جا رہا ہے، اس کا وزن ہوتا ہے۔ اور بعض محدثین کہتے ہیں نہیں، انسان کے عملوں کو جسم دے دیا جائے گا۔ انسان کی نماز اس کو ایک جسم ملے گا، انسان کی تلاوت اس کو ایک جسم ملے گا،
ان انسان کے نیک عملوں کو جسم ملے گا، پھر ان جسموں کا وزن ہوگا، اور پھر اللہ اس کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ فرمائے گا۔ جیسے حدیث میں موجود ہے، مسند احمد میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ ایک بندہ قبر میں ہوگا اور اس بندے کے پاس ایک بندہ آئے گا جو خوبصورت چہرے والا ہوگا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ بندہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تو یہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، مجھے اللہ نے جو خوبصورت شکل دی ہے، تیرے نیک اعمال کی ایک شکل اللہ نے بنائی ہے، میں وہ ہوں۔ اور جو گناہگار ہوگا، کافر ہوگا، اس کے پاس بھی فرشتہ آئے گا، وہ ایک شکل والا آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا عملک الخبیث، تیرے برے اعمال ہوں، مجھے جسم ملا ہوا۔ تو گویا انسان کے ان اعمال کو بھی جسم ملے گا اور پھر ان جسموں کا وزن ہوگا۔ بہرحال وزن تو ہوگا، تیری بات کا بھی ہوگا، تیرے قول کا بھی ہوگا، اس کو جسم دے دیا جائے تب، اس کو لکھ دیا جائے تب، اس کو تو ہواؤں میں اڑا دے تو کیا اللہ قادر نہیں ہے کہ لا کے اس کو سامنے کھڑا؟ صحیح بخاری میں اس بابے اور اس بوڑھے بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے بار علماء اور خطباء سے سنا، جس نے کہا تھا مر جاؤں تو جلا کے راکھ ہواؤں میں بکھیر دینا اور سمندر میں ڈال دینا۔ جب انہوں نے ایسے کیا تو اللہ کے ہاں کون سا مشکل، اللہ نے حکم دیا ہواؤں کو لاؤ، اس کو لاؤ، پانی کو کہا اس کو لا کے کھڑا کر کے جسم بنایا۔ دوبارہ اس کو پوچھا تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا، مجھے پتا تھا اگر تو نے پوچھ لیا کہ بندے تو نے کیا کیا تو بتا نہیں سکوں گا، تیرے ڈر سے ایسے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جا، تو نے میرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا نا، جاؤ تمہیں میں نے معاف کر۔ اور قرآن نے یہ قانون بنا دیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب سے ڈر کے زندگی بسر کرتا ہے اللہ ایک نہیں دوہری جنتیں دینے کا اعلان کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کے اعمال کا وزن ہونا ہے، انسان کی باتوں کا بھی وزن ہونا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی رکھیں، اب جو وزن ہے نا، یہ وزن ایمان اور خلوص کی بنیاد پر ہونا ہے۔ یعنی ایک نیکی ہے، اس کا وزن یہ طے تو نہیں ہے۔ ایک بندہ صدقہ دیتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے ریاکاری، ایک بندہ صدقہ دیتا ہے، اس کا مقصد رب کو راضی کرنا ہے۔ تو ان کے دونوں کے عمل میں کتنا فرق ہے۔ ایک نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز درستی نہیں، سنت کے مطابق ہی نہیں، اجر ملتا ہے مگر ناقص اجر ملتا ہے۔ اور ایک بندہ کامل سنت کے مطابق عین وقت پر باجماعت مسجد میں پڑھتا ہے، اس کی نماز کا کتنا وزن ہوگا اور کتنا اس کا اجر ہوگا، برابر نہیں ہے۔ ہر انسان کے عمل کا اس کے خلوص کے حساب سے وزن ہونے والا ہے، اس کے ایمان کے حساب سے وزن ہونے والا ہے۔ اب دیکھو نا، وہ مشہور روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد میں، وہ کہتے ہیں ہم کسی سفر پہ تھے تو واپسی آ رہے تھے، ایک جگہ پہ میں درخت پہ چڑھا تھا تو صحابہ کرام نے نا میری پنڈلیاں جو بریک تھی، چھوٹے قد کے تھے، حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود جنہیں مفسر قرآن کا لقب ملا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چہتے اور دعائیں پانے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوتا نا تو اونٹ بیٹھا ہوتا، قد میرا اتنا اور کمزور بھی تھا، تو میری بریک پنڈلیاں دیکھ کے صحابہ کرام مسکرانے لگے۔ تو کہتے ہیں میں نے آ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی کہ اللہ کے رسول یہ مجھے دیکھ کے نا بطور طنز ہنستے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طنز سے نہیں ہنسے، بس ایسے ہنسی نکل گئی کہ کتنا اللہ نے اس کو مقام دیا ہے اور اس کی پنڈلیاں دیکھو کتنی کتنی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے پتہ کیا کہا تھا؟ واللہ اسقلہما فی المیزان یوم القیامت من احد، اور لوگوں روز قیامت عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں جب میزان میں رکھی جائیں گی تو احد پہاڑ سے بھی زیادہ ان کا وزن نکلے گا۔ اور احد پہاڑ پتہ کتنا ہے؟ تاریخ مدینہ میں لکھا ہے اس کا ٹوٹل حدود عربے کے حساب سے اس کو رکھے نا تو 19 کلومیٹر پر محیط وہ جبل احد بنتا ہے، 1 کلومیٹر اس کی اونچائی بنتی ہے، اور عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کا وزن اس کے برابر ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ انسان کے اپنے خلوص اور ایمان کا بھی وزن ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہے نا، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ وہ آتا تھا، مستدرک حاکم وغیرہ میں روایت ہے ابن ابان، وہ آپ کو دیہات سے آ کے شہر میں کچھ تحائف دیتا۔ ایک دن اس نے سبزی وغیرہ لائی
اور جا کے بازار میں فروخت کر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس آ گئے. آپ نے اس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا میں یشتری ھذا الغلام، یہ غلام کون خریدے؟ مذاق کے طور پر. حالانکہ وہ غلام نہیں تھا لیکن بکتے تھے غلام. تو آپ نے اس کو کہا یہ غلام کون خریدے؟ وہ سمجھ گیا، پہچان گیا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سستے بندے کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، واللہ عند اللہ انت غال، تیرے ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں تو بڑا مہنگا بندہ ہے. اللہ کے ہاں تیری قیمت ہے، اللہ کے ہاں تیرا وزن ہے. اور مسند احمد میں اور سنن دارمی میں وہ روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا، دو آنے والے آئے. ایک نے آ کے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ وہی ہے جس کا تذکرہ آسمانوں پہ ہوتا ہے، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ہے. کہا اچھا. کہا پھر اس کو دیکھیں یہ کتنے وزن ہے اس کا. کہا چلو ترازو لگاتے. آپ نے فرمایا زمین و آسمان کے خلا کے درمیان ترازو لگ گیا. ایک پلڑے کے اندر انہوں نے نا ایک بندہ رکھا اور ایک میں مجھے رکھ دیا. اب میرا پلڑا بھاری. پھر انہوں نے 100 بندے رکھے، میرا وزن 100 کے ساتھ کیا، میرا پلڑا تب بھی بھاری. پھر 1000 کے ساتھ میرا وزن کیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری، وہ 1000 والا کم. اور دوسرا بندہ اس کو پتہ کیا کہتا ہے؟ اب ہم نا یہ بات طے کر لیتے ہیں بندے کتنے رکھتے ہیں. حدیث میں آتے ہیں 1,00,000 انہوں نے رکھا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن زیادہ تھا. پھر دوسرا کہنے والا اللہ کے بندے اگر ایک پلڑے میں ساری امت کو بھی رکھ دے گا تو پلڑا محمد کا ہی بھاری ہوگا. تو کیا پتہ چلا انسان کی ذات، شخصیت، ایمان کا بھی وزن ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے اعمال کو اس قدر قیمتی بناؤ کہ تاکہ کل قیامت کے دن جب وزن ہو تو کچھ وزن بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ وزنی عملوں میں کون سی چیز ہے؟ پوچھا گیا بتائیے. جامع ترمذی کی روایت ہے. آپ نے فرمایا ما من شیء فی المیزان اسقل فی المیزان یوم القیامت من حسن الخلق. اور لوگوں قیامت کے دن سب سے زیادہ میزان میں وزنی جو چیز ہونی ہے نا وہ اچھا اخلاق ہونا ہے. یہ تمہاری گفتگو جو ہے نا، تمہارے لہجے، تمہارے رویے جو لکھے جا رہے ہیں یہ وزنی ہونے. تو یہ میری پہلی بات مکمل ہوئی. امام بخاری نے نازع الموازین القسط لیوم القیامہ عنوان قائم کیا. لوگوں اپنے وزنوں کا حساب رکھو، انصاف کا ترازو لگنا ہے. عمل کھوٹے، خالی اور بے ایمان وہ عمل نہ لے کے آنا. ایمان سے لبریز ہو کے خلوص دل سے عمل کر کے لانا. بات کا وزن ہونا ہے، کہیں کسی مغالطے میں نہ رہ جانا، گھاٹے میں نہ رہ جانا کہ خالی نیکیوں سے خالی نامہ اعمال نہ لے آنا، ورنہ روز قیامت اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہونے والی. امام بخاری رحمہ اللہ جس حدیث کو لائے ہیں وہ حدیث آخری حدیث ہم تک پہنچانے والے صحابی رسول ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. ترجمہ اس کا سماعت فرمائیں. امام بخاری رحمہ اللہ الباری بیان فرماتے ہیں حدثنا احمد بن اشقاب، ہمیں یہ حدیث احمد بن اشقاب نے بیان کی. حدثنا محمد بن فضیل، ہمیں یہ حدیث محمد بن فضیل نے بیان کی. وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہمیں عمارہ بن القعقاع، عمارہ بن قعقاع نے یہ حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں ہمیں عن ابی زرعہ، ابو زرعہ نے یہ حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں ہمیں صحابی رسول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، رب کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری ہوں گے. اور وہ دونوں کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدی و سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ تو پاک ہے اپنی حمدوں کے ساتھ، اور اللہ تو پاک ہے، تو سب سے بڑا ہے. یہ حدیث ہم تک پہنچانے والے صحابی رسول ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں آ کے مسلمان ہوئے مدینے میں. یمن کے رہنے والے تھے، قبیلہ ان کا دوس، اس کی آگے شاخ ازد ہے جس کے یہ باسی تھے. مدینہ میں آئے، مسلمان ہو گئے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त खैबर के मकाम पर थे। हदीस में आता है कि जाफ़र तैयार और हज़रत अबू हुरैरा ये दोनों खैबर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। जंग में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन आपने माले गनीमत से फिर भी इनको हिस्सा दिया, क्योंकि मुसलमान हो गए थे और मुसलमानों को जो खैबर से माले गनीमत मिला उनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया था। इनका नाम अब्द शम्स था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या नाम है? कहा अब्द शम्स, सूरज का बदला। आपने फरमाया नहीं, आज के बाद तेरा नाम अब्दुर रहमान होगा। फिर इनका नाम क्या पड़ गया? अब्दुर रहमान बिन शकर अद-दौसी। और ये कुनियत जो पड़ी है, ये तो कहते हैं बिल्ली थी, मैं उसके साथ खेला करता था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो मुझे इस कुनियत के साथ पुकारा, तो मैंने कहा लोगों मुझे इस कुनियत से पुकारा करो, मुझे भी ये अच्छी लगती है। क्योंकि बिल्ली हिर को कहते हैं और हुरैरा छोटी बिल्ली को कहते हैं, तो कहा कि बिल्ली वाले, अबू हुरैरा बिल्ली वाले, तो मेरा नाम ये लोगों ने रख दिया और मुझे भी अच्छा लगा चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पुकारा था। तो अबू हुरैरा अब्दुर रहमान बिन शकर अद-दौसी। कहा जाता है कि ये नाम जो अब्दुर रहमान था ना, आप अक्सर ये रख देते थे अब्दुर रहमान या अब्दुल्ला, क्योंकि सही बुखारी में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहब्बुल अस्माई इलल्लाह अब्दुल्ला व अब्दुर रहमान। अल्लाह को दो नाम ही अच्छे लगते हैं, एक अब्दुल्ला एक अब्दुर रहमान। तो इस तरह आपने इसका नाम भी अब्दुर रहमान बिन शकर अद-दौसी रख दिया। और अब्दुर रहमान यानी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला 7 हिजरी में आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 4 साल रहे। 11 हिजरी के दूसरे तीसरे महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए और 1 साल ये बहरीन में चले गए। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्होंने 3 साल, लगभग 3 साल गुजारे। लेकिन ये याद रखिए कि सहाबा इकराम में सबसे ज़्यादा अहादीस रसूल को याद करके हम तक पहुँचाने वालों में अव्वल नंबर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। 5374 अहादीस रसूल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हम तक पहुँचाई। और ज़ौक़ कितना था, ज़ौक़ कितना था। आप हदीस की महफिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का ज़ौक़ कितना था। कहते हैं मैं, लोग बाज़ारों में निकलते थे, मैं बाज़ारों में नहीं जाता था। मैं तो हर वक्त इस तलाश में था कि खाना मिला है कि नहीं मिला, इसकी परवाह नहीं थी। मैं तो इस तलाश में रहता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बोले और मैं उसको याद करूँ। और बड़े इतराज़ भी करते हैं कि ये कम अरसा, इतना कम अरसा और सबसे ज़्यादा अहादीस इनको याद है, ये बयान करते हैं। सही बुखारी में किताबुल जुमा में है कि एक दिन ये बैठे हुए थे मस्जिद में, तो लोग तो बातें करते रहते थे। तो एक दिन कहने लगे कि लोगों मेरे बारे में तुम सुने बात करते हो कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अहादीस बड़ी याद है, ये कहाँ से नोट कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा जी अच्छा मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। सवाल ये है कि कल रात जो गुजरी है, बतलाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज इशा मस्जिद नबी में किस किस ने पढ़ी? सब ने कहा हमने पढ़ी। कहा बताओ फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इशा में पहली रकत में क़िरात के अंदर सूरत फातिहा के बाद कौन सी सूरत पढ़ी? सब खामोश हो गए। कहा बताओ दूसरी रकत में नमाज इशा में क़िरात में सूरत फातिहा के बाद दूसरी कौन सी सूरत पढ़ी आपने? सब खामोश। कहा मुझे पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल रात नमाज इशा में कौन सी सूरत कब और किस रकत में। जिसको इतना ज़ौक़ हो वही हदीस को सही मानों के अंदर ज़ब्त कर सकता है। बल्कि जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दिन इन्होंने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सिफारिश का रोज़े क़यामत मुझसे कौन होगा? आप बड़े खुश हुए। कहा अबू हुरैरा तू जिस तरह हदीस की हिरस रखता है, मुझे उम्मीद थी इस तरह का सवाल तू ही है। फिर आपने फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन बिक़ल्बी, जिस बंदे ने खालिसन दिल के साथ कलमा तौहीद पढ़ा, फिर उसके मुताबिक ज़िंदगी पढ़ी, ज़िंदगी गुजारी और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता रहा, रोज़े क़यामत मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश ज़रूर। तो गोया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हदीस के बाज़ौक़ शख्स थे जिसकी बदौलत आज उनकी अहादीस हम तक पहुँची हैं और हम सुन पा रहे। अल्लाह जहाँ वो लेटे उन पर करोड़ रहमतें नाज़िल। आमीन। और फिर कहते हैं मैं भूखा होता था, कारोबार तो नहीं करता था,
असहाब सुफ़ा के साथ खाता था। कभी तो ऐसा होता था कि कई दिन से कुछ नहीं खाया, भूख की वजह से बेहोश पड़ जाता था, फिर लोगों से मफ़हूम पूछता था कि कुरान मजीद की वो आयत का क्या मफ़हूम है, वो युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, कि मस्कीनों गरीबों को खाना खिलाने वाली आयतें पढ़ के लोग समझ जाते कि भूख लगी है अबू हुरैरा को, फिर आके मुझे कोई खिलाता। कहते हैं मैं एक दिन खजूरें मुझे कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक थैली दी, जामे तिरमिज़ी में हसन दर्जे की रवायत, मुझे थैली दी खजूरों की। तो कहते हैं मैंने ना आके वो खजूरों की थैली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा दी। मैंने कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए ना बरकत की दुआ कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए बरकत की दुआ की और मुझे कहा कि इस थैली को ना खोल के उड़ेल के खजूरें नहीं निकालो। इस थैली के अंदर जो खजूरें तुमने उस ऊपर से मुंह खोलना है, उसका जो रस्सी से बांधा हुआ है, थोड़ा सा मुंह खोलना है, हाथ डालना है, खजूरें निकालनी है, जब चाहना जितनी चाहना खजूरें निकालनी। कितनी कमाल की ऑफर मेरे नबी ने दी है। और जाके हदीस आप पढ़ें दिल खुश हो जाए। जिन्होंने सुना और माना, समेना व आताना कह दिया, रब्बे कायनात ने फिर रहमत के दरवाजे भी उनके लिए खोले। कहते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पूछा ना भी आपको जो कहा था कि जब चाहना जितनी चाहना इधर से खजूरें निकाल लेना, तो ए अबू हुरैरा बताओ फिर तुमने कितनी खजूरें निकाली? तो वो पता क्या कहते हैं, मैंने कई वसक खजूरें वहां से निकाली। अच्छा, अरबी का मकूला है, तालिब इल्म मौजूद है, एक सा होता है अरबी का पैमाना सा। हम जो ये फतराना देते हैं रोज़ों का फतराना, वो एक सा देते हैं। ये लगभग 2 किलो 100 ग्राम, बाद ने एहतियातन 2.5 किलो लिखा है। तो एक वसक में 60 सा होते हैं, एक वसक में 60 सा होते हैं। और सा अगर 2.5 किलो का हो तो एक वसक कितने का बना? 150 किलो का। एक वसक कितने का बना? 150 किलो का। तो अबू हुरैरा कहते हैं मैंने उस थैली से जब चाहा, जिस वक़्त चाहा, जिसके लिए चाहा, मैंने हाथ डाला, खजूरें निकाली और कई वसक, कई 150 किलो खजूरें मैंने निकाली। ये है वो बात, कहा पैगंबर ने कह दिया तो निकालते रहेंगे, ये ख़त्म नहीं हो सकती। वो साहबी कहते हैं ना मैदान बदर में कि मैं खजूर की झड़ी लेके आया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा अल्लाह के रसूल तलवार टूट गई है, अब छड़ी से काम चला रहा हूँ, कोई तलवार ही दे दीजिए। वो 8-10 तो तलवारें थी बदर में, मेरा नबी ने खजूर की एक और मजबूत छड़ी दी, फरमाया लेके चले जाओ, यही तलवार है। कहते हैं मैंने ये नहीं सोचा कि ये तलवार है कि नहीं, मैंने कहा नबी ने कहा तलवार ही हो। मैंने लकड़ी पकड़ के मैदान में लहरा के ललकार के जब उतरा तो अल्लाह ने उस छड़ी को ही 2 धारी तलवार बना दिया। तो अबू हुरैरा कहते हैं मैंने फिर कई वसक, कई 150 किलो खजूरें उस अपनी थैली से निकाली। पूछने वाले ने पूछा भाई कितने के साल निकालते रहे हो? आखिर दिलचस्पी तो थी कि कई वसक कितनी की देर निकाली है। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं सैयदना उस्मान गनी की शहादत के वक़्त तक वो थैली मेरे पास थी। और नोट करो, हज़रत उस्मान गनी की शहादत 35 हिजरी में हुई है और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब मुसलमान हुए? 7 हिजरी में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए 11 हिजरी में। इसका मतलब ये है 7 हिजरी से लेके 11 हिजरी के दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थैली दी होगी ना। आपने जो दी है, आपने जो बरकत की दुआ की है। चलो हम 7 को नहीं लगाते, 8 को नहीं लगाते, 9 को हम लगाते हैं कि 10 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हो। और 10 हिजरी से 35 हिजरी कितने साल बनते हैं? 25 साल। अबू हुरैरा ने 25 साल उससे खजूरें निकाल के खाई भी हैं, लोगों को भी खिलाई। हदीस के तालिबे इल्म को मामूली न समझा करो। अल्लाह उसके हाथों में बरकत रखता है, अल्लाह उसकी दुआओं में बरकतें रखते हैं। हदीस में आता है, खतीब बगदादी ने वो वाक़या लिखा है कि एक हदीस का तालिब इल्म जा रहा था तो किसी ने मस्टंडे ने मजाक कर दिया, कहा सुना है हदीस का तालिब इल्म जाए, दीन का तालिब इल्म जाए तो इसके पाँव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते। तो ये तो जो जा रहा है ये तो लंगड़ा है, टांग से वो लंगड़ा के चलता है और इसको कहो कि आस्ता चले कहीं फरिश्तों के पर न टूट जाए। इसने तंज किया और मजाक किया। जाओ तारीख में वाक़या मौजूद है, कहते हैं उसका ये कहना था अल्लाह ने कहने वालों को दोनों टांगों से माजूल कर।
مفلوج کر دیا، فالج زدہ ہو گیا، کیونکہ اس نے ایک پیغمبر کی حدیث اور ایک حدیث کے طالب علم کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے تھے، ایک دن بازار میں گئے، صحیح ترغیب کی روایت ہے، بازار میں گئے تو بازار میں لوگوں کو جا کے کہتے ہیں یا اہل السوق اعجزکم، اور بازار والوں کیا ہو گیا تمہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مسجد نبوی میں وراثت رسول تقسیم ہو رہی ہے، تم یہاں بیٹھے ہوئے سارے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ کہا جا کے دیکھو۔ وہ سارے آئے بھاگ کے مسجد نبوی میں، تو پھر واپس پلٹ کے کہنے لگے اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مذاق کرتے ہو؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ کہا اچھا تم نے دیکھا لوگ کیا کر رہے تھے مسجد میں؟ کہا ہاں دیکھا۔ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا قوماً یصلون، کچھ لوگ نماز میں لگے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ وقوماً یتلون کتاب اللہ، کچھ لوگ اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ وقوماً یتذاکرون الحلال والحرام، کچھ لوگ حلال حرام کی بحث میں علم سیکھ رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ویحکم ذاک میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، افسوس تمہیں پتہ نہیں ہے یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو تقسیم ہو رہی ہے، اور ہم صرف بازاروں میں لگے ہوئے۔ اپنے بازاروں میں کام کاج کے ساتھ ساتھ پیغمبر الاسلام کی حدیث کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے اور دین کے لیے بھی کچھ وقت نکالا۔ صحابہ اکرام میں سب حدیث کے حافظ نہیں تھے، مگر وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ انہیں مسلے پہ کھڑے ہونے کے لیے گھنٹوں امام کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، انہیں خطبہ جمعہ کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ اتنا جانتے تھے کہ جنازہ خود پڑھا سکیں، وہ اتنا جانتے تھے کہ اپنی نماز عید خود پڑھا سکیں، وہ اتنا جانتے تھے کہ کفن غسل کے انتظامات خود کر سکیں۔ لیکن افسوس آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ تو میں بات کر رہا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ وہ جہاں لیٹے ان پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرما۔ امام ذہبی میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 57 یا 58 ہجری میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور اگر صرف اسی پر بات کرنا میں چاہوں تو شاید گھنٹوں لگ جائے، لیکن میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے تیسری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ یہ حدیث جو آج ہم نے پڑھی ہے، یاد رکھو آج آپ ایک حدیث کے طالب علم ہیں، آج آپ حدیث کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور اس بات پہ فخر کیجئے کہ آپ ایک حدیث کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ محدثین نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی مجلس میں ایک بندہ بیٹھا تھا بقی بن مخلد جس کا نام ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا لوگوں جس نے حدیث کا طالب علم دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو۔ وہ کہنے لگے یہ کون ہے؟ یہ اجنبی ہے۔ کہا تمہارے لیے اجنبی، میرے لیے اجنبی نہیں، یہ اندلس سے آیا تھا، اور یہاں آیا تو اسے پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل تو جیل میں، ان سے تو ملاقات نہیں ہو سکتی، ان سے تو علم کا فیض نہیں ہو سکتا، کوئی پڑھا پڑھایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایک دن بیکاری بن کے آیا، اس نے کہا میں تو حدیث پڑھنے کے لیے آیا۔ امام صاحب نے کہا میں کیسے پڑھا، میں تو جیل میں ہوں۔ کہا آپ پریشان نہ ہوں، میں بیکاری بن کے ہاتھ میں کٹورا لے کے پھٹے کپڑے پہن کے ایک سوالی بن کے ایک بیکاری بن کے آپ کے پاس سے گزرا کروں گا، آپ ہر روز مجھے چند احادیث پڑھا دیا کرنا، میرا اتنا جو سفر میں کر کے آیا ہوں اس کا کوئی مول پڑ جائے۔ اور پڑھتا رہا وہ امام بقی بن مخلد محدث حدیث کو پڑھ رہے ہیں۔ جب رہائی ہوئی امام صاحب مجلس میں بیٹھے تو وہ مسکین کونے میں بیٹھا تھا، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہنے لگے اور جس نے حدیث کا طالب علم دیکھنا ہو تو اس بندے کو دیکھ لو، اور وقت میں دکھایا، پھر وہ جا کے بقی بن مخلد رحمہ اللہ محدث اور حافظ حدیث میں۔ آپ خوش نصیب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأً سمع مقالتی حفظها وعداها كما سمع منی، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھ دینا، اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دینا، جس نے میری بات کو سنا، سمجھا، یاد کیا اور پھر لوگوں کو آ کے سناتا چلا۔ آپ آج حدیث کے طالب علم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ دو کلمے ہیں، طلباء جانتے ہیں، یہ موصوف ہے، آگے تین اس کی صفتیں ہیں، کلمتان، آگے تین اس کی صفتیں ہیں، حبیبتان الی الرحمن، ثقیلتان خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، یہ تین صفتیں
मसूफ सिफ्त बन के खबर मुकद्दम बनती है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम वो खबर मुब्तदा बनता है। अल्लाह ने दो चीज़ों को, दो कलमों को बड़ा पसंद किया, और वो कलमे क्या है? वो सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कलमे अहब्बुल कलामी इलल्लाह, अल्लाह को ये कलमे बड़े पसंद है। और ये इतने अल्लाह को पसंद है, अल्लाह ने फरिश्तों के लिए भी इन्हीं का इंतखाब फरमाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों तुम्हें पता है सलातु कुल्लि शैइन अत-तस्बीह, ये सुबहान अल्लाह जो है ना सारी मखलूकात की नमाज है। इंसान और जिन की नमाज तो अल्लाह अकबर से शुरू होती है ना, रुकू और सजदे उसमें होते हैं, लेकिन पूरी कायनात की नमाज अल्लाह की तस्बीह है। इसलिए तो अल्लाह ने मुख्तलिफ मौक़ों पर कहा सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लोगों कायनात में हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान कर। और यहाँ एक ये नुक्ता भी नोट करें, जब सारी कायनात अल्लाह की तस्बीह बयान करती है तो बंदा भी करने लग जाए, इंसान भी करने लग जाए, तो इंसान और सारी कायनात में मुआफ़क़त पैदा हो जाती है। फिर इंसान जो करता है सारी कायनात उसके मुआफ़क़ होती चली जाती है। बंदा कहता है ना यार जिधर नू करदा चेहरा उधर ही काटा, जो कारोबार करता हूँ पूरी नहीं पड़ती, नुकसान होता है। और कैसे हो, कायनात तो तेरे मुखालिफ खड़ी और तू उस कायनात के मुखालिफ खड़ा है। अपने अमल से ज़मीन पे चल देखना, तेरी ज़मीन पे चलना भी रब्बे कायनात अजर का सबब लिखे। क्या ये हदीस में आता है नहीं कि तालिब इल्म, दीन का तालिब इल्म, दीन सीखने सिखाने वाला जब चलता है तो कायनात की हर चीज़ उसके लिए दुआ करती है। सहाबा इकराम ने शायद ताज्जुब की निगाहों से देखा तो आपने फरमाया लोगों, और चलने वाली चूंटी भी दुआ कर रही होती, उसको भी पता चल जाता है ये दीन का तालिब इल्म चल रहा है, उसके लिए चूंटी दुआ करने लगी। अगर समंदर के पास से, छोटा नहीं होता समंदर, उसके पास से दीन का तालिब इल्म, हदीस का तालिब इल्म पास से गुजर जाए तो वो अंदर मछलियाँ उसके लिए दुआ करने लगी। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत के तलबा में और तालिब इल्मों में अल्लाह शुमार फरमा। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही के बारे में आता है, आपने फरमाया कि जो इंसान ये कलिमात सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ता है, समंदर की झाग के बराबर भी उसके गुनाह होंगे तो अल्लाह माफ़ कर दे। और एक रवायत में आता है कि अगर ज़मीन व आसमान के खला के बराबर भी उसके गुनाह होंगे अल्लाह माफ़ कर दे। और एक जगह आता है सुबहान अल्लाह तमलाउल मीज़ान, सुबहान अल्लाह कह दो नेकियों से अल्लाह का सारा मीज़ान भर जाए। अच्छा मीज़ान पता कितने? तफसीर में आता है कि अल्लाह का जो मीज़ान है ना इतना बड़ा है, उसके एक पलड़े में अगर ज़मीन और एक पलड़े में आसमान, उन दोनों को मिला के एक ही पलड़े में रख दिया जाए तब भी उसका पलड़ा भरेगा नहीं, लेकिन सुबहान अल्लाह कहने से नेकियों से अल्लाह तेरा वो मीज़ान का पलड़ा भरता है। इससे बढ़ के और इस जुमले का अजर और सवाब और क्या हो सकता है? उम्मे हानी कहती है, उम्मे हानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा ज़ाद कज़न है। उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है अल्लाह के रसूल बूढ़ी हो गई, कोई अमल बताइए जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझको इतना कर दे कि मैं उसको पढ़ूँ और नेकियों के ढेर लग जाए। तो आपने फरमाया सुबह भी पढ़ लिया कर, शाम को भी पढ़ लिया कर, ये 100 मरतबा कलिमात या 33 मरतबा ये कलिमात सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे लिए नेकियों के दरवाजे खोलेगा और तेरे लिए ज़मीन व आसमान के बराव के बराबर अल्लाह नेकियां रख देगा। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हमें हर वक्त अपनी ज़ुबान से अपनी तस्बीह, तहमीद और अल्लाह तकबीर कहने की तौफीक नसीब फरमाए, जिसका माना ये है सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। चौथी और आखिरी बात आज की मजलिस, और वो ये है कि ये हदीस जो आज हम पढ़ रहे हैं, जिसकी आखिरी हदीस पर हम बैठे हैं, ये हदीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने दर्ज की। हमें सिर्फ बातें सुननी नहीं है, हमने अपने असलाफ, अपने मुहद्दिसीन, उनकी सीरत, उनके किरदार को पढ़ के अपनी ज़िंदगियों को भी उसके बराबर करना।
اب دیکھیں نا امام بخاری رحمہ اللہ جنہوں نے اس حدیث کی کتاب کو مرتب کیا، کیا وہ حدیث مرتب کر کے اور ایک دفعہ پڑھا کے چلے گئے؟ اپنی زندگی میں کوئی 90,000 طلباء کو یہ حدیث پڑھائی ہے، اور ہر حدیث انہوں نے صرف پڑھائی نہیں، صرف لکھی نہیں، بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ اس لیے ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت کو پڑھ کے ان کے کردار کے مطابق زندگی بھی کرنی۔ اب دیکھو نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے خواب میں آ رہے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں میں نے اس وقت یہ لکھنا شروع کی کہ مجھے خواب آئی تھی، پیغمبر بیٹھے، میں پنکھی کے ساتھ مکھیاں آپ کے چہرے سے ہٹا رہا ہوں۔ میں نے اپنے اساتذہ سے تعبیر پوچھی تو امام اسحاق بن راہوے جو میرے استاد ہیں کہتے ہیں تو پیغمبر کی احادیث صحیح لکھے گا، جو پیغمبر کی طرف جھوٹ منسوب ہے اس کو دور کرے گا۔ جس کے خوابوں میں پیغمبر آتے ہوں اور خدمت لینے کے اشارے کرتے ہوں، بتاؤ اللہ نے اس کو کیا مقام دیا۔ اور ایسے بیٹے، میں والدین موجود ہیں، یہ بات کرنے لگا ہوں، والدین بھی نوٹ کر لیں، ایسے بیٹے ایسے پیدا نہیں ہوتے، ایسے علم کے سمندر بیٹے ایسے نہیں بنتے۔ ماں کو بھی نیک بننا پڑتا ہے، باپ کو بھی بننا پڑتا ہے۔ امام بخاری نے کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں میرے والد دنیا سے جانے لگے نا تو میرے بڑے بھائی کو بلایا اور کہا بیٹا نوٹ کر لے، اب تو گھر کا سرپرست بننے والا ہے، سب بچوں کا کفیل بننے والا ہے، میرے رزق کے اندر 1 روپیہ بھی، 1 درہم بھی حرام کا تو کجا، شبہ حرام کا بھی نہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلایا ہے۔ جو باپ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے تب جا کے امام بخاری جیسے پیدا ہو، اپنے رزق پہ نظر ڈالا۔ نیک والدین ہوں نا، سورت کہف پڑھیے، علماء سے سننا، اللہ کہتے ہیں ابوہما صالح، ماں باپ نیک تھے، اللہ نے بچوں کی حفاظت کر دی، ان کے خزانوں کی، نبیوں کو لگا دیا دیواریں بنانے میں۔ ماں باپ نیک ہوں تو نسلوں کی اللہ حفاظت خود کرتا ہے، ان کے کاروباروں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ بندہ ساری زندگی لگا دیتا ہے بچوں کے فیوچر کو برائٹ کرنے کے چکر میں، اور نیکیوں سے، نمازوں سے، دکان کے چکر میں، سب پیچھے بچوں کے فیوچر کو اچھا کرنے کے چکر میں، پلاننگ کے چکر میں۔ حالانکہ اللہ نے کہا تو نیک بن جا، تیرے بچوں کے فنانس کا میں ذمہ دار ہوں، کی حفاظت میں کرنے والا۔ اور پھر ماؤں کو بھی وہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ کمال ہے یار، وہ ماں کتنی عظیم ہوگی، وہ ماں کتنی عظیم ہوگی۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے مقدمے میں لکھا ہے کہ امام بخاری بچپن میں ان کی نگاہ اور نظر چلی گئی۔ نگاہ چلے گی، ماں نے تو منتیں مانگی تھی، نظریں مانی تھی کہ میں اس کو بڑا ہو کے قرآن کا قاری بناؤں گی، پیغمبر کے فرامین کا خادم بناؤں گی، نبی نہ ہوگی۔ تو ماں ایک دن سجدے میں پڑ گئی ہے، کیا کہتی ہے؟ اللہ جب تک میرے بیٹے کی نگاہیں لٹائے گا نہیں، سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ قربان جاؤں اس ماں پر جس کو اپنے رب پر اتنا توکل اور بھروسہ تھا، اتنا لگاؤ تھا رب سے۔ حدیث میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ خواب کے اندر وہ نیند کے جھونکے میں ابراہیم علیہ السلام آ کے کہتے ہیں اماں سر سجدے سے اٹھا لے، اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دیا۔ اگر ابراہیم جو محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ والباری، اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولادوں میں ایسے بچے پیدا ہوں تو باپ بھی اپنا کردار دیکھے اور اپنی ماں بھی اپنا کردار دیکھے۔ اور امام بخاری پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم، امام بخاری کی ایک کتاب ہے 3 ناموں سے، کئی جلدوں میں، التاریخ، تاریخ الکبیر، تاریخ الاوسط، تاریخ الصغیر، جو اسماء الرجال پر، حدیث کے راویوں کی حالات زندگی پر ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں اللہ نے میری نظر کو اتنا تیز کر دیا تھا وہ میں نے مسجد نبوی میں روزہ رسول کے پاس چاند کی چاندنی میں بیٹھ کے سب کچھ لکھا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری، جن کی سیرت کو آج پڑھ کے ہمیں سبق لینا ہے اور اپنی عملی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، کہتے ہیں
اللہ کی قسم اللہ کی عدالت میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا، اللہ کی عدالت میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ میں نے غیبت کی ہے۔ اللہ کی عدالت میں کوئی یہ الزام لے کے میرے پاس نہیں آئے گا کہ میں نے غیبت کی ہے۔ اخلاقیات کا اس سے بڑھ کے اور معیار کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے جو دعویٰ کرے کہ میں نے کبھی چغلی نہیں کی، میں نے کبھی غیبت نہیں کی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ قربان جائے امام بخاری رحمہ اللہ الباری کہتے ہیں اللہ کی عدالت میں مجھے امید ہے کوئی یہ نہیں لے کے جائے گا کہ میں نے اس کی غیبت کی ہے۔ تقویٰ بھی کمال کا تھا۔ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ ان کے ایک شاگرد تھے جو نبینے تھے، محمد بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ ابو میشر ایک نبینہ شاگرد تھا امام بخاری۔ امام بخاری ایک دن جا کے نا اس کے پاس بیٹھ کے اس سے معافیاں مانگنے لگے۔ کہتے ہیں ہم سب دیکھ رہے تھے بھی یہ کیا منظر ہے، استاد محدث حدیث کے حافظ ایک شاگرد سے جا کے معافی مانگ رہے ہیں، کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے استاد محترم کیا ہوا، آپ مجھ سے معذرت اور معافی کہنے لگے؟ نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے معاف کیا، بتائے ہوا کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں میں ایک دن حدیث پڑھا رہا تھا، تو نبی نے تجھے کیا پتا آگے کیا منظر ہے؟ تو اس حدیث کو سن کے لطف اندوز ہو رہا تھا اور سر ہلا رہا تھا تو میری ہنسی نکل گئی، مجھے لگا کہیں وہ تانا نہ بن گیا ہو، تو میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اللہ کی عدالت میں کہیں یہ میرے خلاف کیس نہ کر دینا کہ امام بخاری نے طرز کے طور پر مجھ پر ہنسا۔ اللہ میں قربان جاؤں ان محدثین پر جنہوں نے خدمت حدیث کی ہے۔ آج ہمیں ان کی سیرت کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رات کو ایک سودا لے کے گیا جس کا ریٹ 500 درہم لگا۔ میں نے کہا بھی نہیں صبح دیکھیں گے۔ کہتے ہیں صبح گئے تو ایک پارٹی نے اس کا ریٹ 1000 درہم لگا دیا، لیکن میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا نہیں جس نے 500 لگایا تھا اس کو لے کے آؤ، سودا اس کو بیچ دیا۔ پوچھا ساتھیوں نے یہ کیا؟ کہا اصل میں نے رات کو نیت کر لی تھی۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں میں نے رات کو نیت کر لی تھی کہ یہ سودا 500 درہم میں بیچ دوں گا، اس لیے میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا۔ میرا رب جانتا تھا نیت کو کہ میں نیت کر چکا ہوں، میں نے اسی لیے نفع کو نہیں دیکھا، میں نے اپنی نیت کو دیکھا ہے جو میرے رب کو پتا تھا، میں نے اسی لیے 500 درہم میں سودا کیا۔ میرے بھائی آخری بات، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آج خطبات، بیانات، واعظ بڑے سنے ہیں، اللہ کی قسم اگر اس پر عمل نہیں ہے تو سب کھوٹا ہے۔ آخری بات کر کے دعا کروں گا، مجھے بتائیے جب بلال حبشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی آ کے پوچھا تھا کہ بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے، تو کیا سوال کیا تھا؟ ماذا عملت، اور بتا عمل کیا کرتا ہے؟ چلتا زمین پہ جنت پہ سنائی دیتی ہے۔ سمیت دف صوت نعلیک، میں نے تیرے قدموں کی آہٹ اپنے سامنے سنی ہے، کیا عمل کرتا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ کلمہ پڑھا ہے حضور آپ کی غلامی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا؟ یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے ایک عمل پر امید ہے اللہ سے کہ میں وہ عمل بڑے اہتمام سے کرتا ہوں، ممکن ہے میرا وہ عمل اللہ کو پسند آ گیا۔ کہا کیا؟ کہا جب بھی وضو کرتا ہوں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، تحیت الوضو تحیت المسجد پڑھتا ہوں، مجھے میرے اس عمل پر بڑی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ جن بچوں نے صحیح بخاری پڑھی اول تا آخر، اللہ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرما۔ جن اساتذہ نے پڑھائی اللہ ان کے علم میں، ان کے رزق میں، اللہ ان کی صحت میں برکتیں نصیب فرما۔ اللہ جس ادارے کے اندر ہم بیٹھے ہیں اسے دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ اللہ اس کے ساتھ جتنے معاونین ہیں، اس کو چلانے والے ہیں، اللہ ان سب کے جنت میں محلات تعمیر فرما۔ اللہ ادارے کے ناظم اعلیٰ جناب طاہر صاحب، اللہ ان کو صحت و عافیت والی زندگی دے۔ یہ بوٹا جو مرجھانے کے قریب تھا، مالی اللہ نے پیدا کر دیے، اللہ
ان کی خدمات کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے تیرے دین کے قلعوں کو آباد کرنے میں ہم بھی کوئی کردار ادا کریں اور روز قیامت کہہ سکیں اللہ یہ عمل ہے جو چھوٹا سا چھپا چھپا کے اللہ لے کے آئے، اللہ قبول کر کے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ۔